بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے
رب کائنات اسے انگنت لاتعداد بے شمار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچا لیتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑی آفت اور اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا آباد گھر برباد ہو جائے۔ میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم آج 19 رجب 1448 ہجری، دوسری طرف 9 جنوری 2026 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع گھروں کو تباہ کرنے والی طلاق کے کچھ اسباب۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ دین سے دوری اور غیر مسلموں سے قربت کی وجہ سے مسلسل ذلت کی گہرائی کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اور اسی کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ جس طرح ان ظالموں کے ہاں طلاق ایک کھیل ہے، ایک عام چیز بن کر رہ گئی ہے، ہمارے ہاں بھی ایک دور تھا جب کسی دور افتادہ پنڈ میں کسی بچی کو طلاق ہو جاتی، 8-10 پنڈ وہاں پر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے، توبہ توبہ توبہ، فلاں کی بچی کو طلاق ہو گئی۔ اور اب صورتحال کیا ہے کہ آپ بلا ناغہ صرف ایک ہفتے کے لیے بھی نہیں، آپ ایک دن کے لیے کسی خاندانی عدالت فیملی کورٹ کے اندر چلے جائیں، آپ کو 40 سے 50 کیس روز کے ملیں گے۔ یہ وہ ہیں جو عدالتوں میں چلے گئے، جو عدالتوں میں جائے بغیر بیٹیاں، بہنیں، خواتین گھروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں میکے، اور وہاں سے پھر باقاعدہ طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی وجہ کی بنا پر ہمارے نوجوان اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اس کا شمار ہی کوئی نہیں۔ میں نے غالباً کسی جمعے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک مہینے میں اکیلے فیصل آباد شہر میں 25,000 سے زیادہ طلاقیں ہوئی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، باقاعدہ ریکارڈ پر، جو ریکارڈ پر نہیں ان کا شمار ہی کوئی نہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ طلاقوں کا عفریت اس قدر کیوں پھیل رہا ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی وجہ ہماری دین سے دوری ہے۔ ہماری اکثریت 90 نہیں، 95 نہیں، 99% سے زیادہ شادی شدہ جوڑے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت دین کے مطابق نہیں کرتے۔ ان کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں، اور اس کے لیے مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت جنوری کا مہینہ ہے، شدید سردی ہے، اس کے باوجود شادیوں کا زور ہے۔ آپ کسی بھی میرج ہال میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو شیطان ننگا ناچتا ملے گا۔ بڑی بڑی با پردہ لڑکیاں وہاں جا کے اپنے پردے اتار دیتی ہیں، جس کام کی ابتدا ہی شیطان کو خوش کرنے کے ساتھ ہوئی، وہاں پر مولوی صاحب 2 گھنٹے بھی نکاح پڑھا کے دعا کروا دیں، خیر و برکت نازل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کا ایک تسلسل، جب ہم نے اپنے بچوں کی شادی، جب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت شریعت کے مطابق نہیں کی، تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے وقت دین کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ
نہ بیٹی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف، نہ بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، نہ بیٹی کو پتہ ہے کہ شوہر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، نہ بیٹے کو پتہ ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ پھر جب اختلاف پڑ جائے، نہ بیٹی کو پتہ ہے کہ شوہر کے ساتھ اختلاف کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، نہ شوہر کو پتہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اختلاف پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ مثال ایک دی جاتی ہے اور بڑی زبردست مثال ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت لکڑی کی سیڑھی پر چڑھی، مستری صاحب درمیان میں پہنچی تو پیچھے شوہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا اگر اوپر والے ڈنڈے پہ پاؤں رکھو تب بھی طلاق، نیچے والے ڈنڈے پہ پاؤں رکھو تب بھی طلاق، اور جہاں کھڑی ہو وہاں کھڑی رہو تب بھی طلاق۔ اس نے چھلانگ ماری، نیچے گری، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کسی نے کہا بی بی تجھ سے بڑا بیوقوف کون ہے کہ تو نے اپنی ٹانگ تڑوا لی؟ اس نے کہا ٹانگ سے زیادہ مجھے میرا گھر عزیز تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی گھر تو بچ گیا نا۔ یہ تربیت ہم نے اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی نہیں کی۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جملہ بڑا قیمتی ہے، غور کیجئے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو یہ بات سمجھائی ہو کہ بیٹا میاں بیوی کے رشتے میں ہارنے والا ہمیشہ جیتتا ہے؟ جملہ دہرا رہا ہوں، میاں بیوی کے رشتے میں ڈاکٹر صاحب ہارنے والا ہمیشہ، ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آج کل کی لڑکی ہوتی، وہ جو سیڑھی والی مثال میں نے آپ کو دی ہے، تو کہتی خسمہ دا کھا سر، میرا دماغ خراب ہوا تیرے جیسے شوہر ہو اور بتھیرے۔ یہ کہنا آسان ہے، جب گھر ٹوٹ جائے پتہ تب چلتا ہے جا کے۔ تو پہلی وجہ دین سے دوری، اس کو آپ دو وجہ کہہ لیں۔ پہلی وجہ دین سے دوری، اور دوسری وجہ ہمارے بچوں کی دینی تربیت نہ ہونا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، مجھے مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ غور کیجئے، آپ ہر جمعے ایک خطبہ سنتے ہیں، اور یہی خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا نکاح پڑھاتے تو ارشاد فرماتے۔ اس خطبے میں 3 مقامات پر قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ آل عمران، سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ، اور تیسرا مقام۔ اب ان 3 مقامات سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو 4 جگہ لفظ آیا واتقوا اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ نکاح کا تقوی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے، میاں بیوی کا رشتہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا رشتہ ہے، سب سے نازک رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے حساس رشتہ ہے، سب سے مقدس رشتہ ہے، اور سب سے بے غرض رشتہ ہے۔ میں نے 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی۔ کتنے اجنبی کہ شرعی طور پر وہ ایک دوسرے کو اگر دیکھتے تو یہ حرام ہوتا۔ چھوٹی سی بات ہے، نکاح کے بعد ایک ایسا رشتہ بن گیا جو اللہ کی زمین پر کسی اور انسان کے ساتھ کبھی نہیں بن سکتا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ہمیں تو نہیں نہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ اگر میں تم سے پہلے فوت ہو گیا تو تم مجھے غسل دینا، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ سگا باپ اپنی جوان بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا، سگی بیٹی اپنے باپ کی لاش کو غسل نہیں دے سکتی، سگی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو غسل نہیں دے سکتی، سگا بیٹا اپنی ماں کی لاش کو غسل
نہیں دے سکتا۔ یہ دنیا کے واحد مرد اور عورت ہیں جو مرنے کے بعد ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو۔ اب اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ایک جوڑ چاہیے، ایک اساس چاہیے، ایک بنیاد چاہیے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نکاح کے وقت یہ قرآن کی آیات مبارکات پڑھتے، اے نوجوان، آج کے بعد یہ عورت تیری بیوی ہے، جو تیرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، اس کی ساری ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے، اللہ سے ڈر کے تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ کیا یہ سبق ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا؟ لڑکی خبردار، یہ تیرا شوہر ہے، تیرے جسم و جان کا مالک ہے، تو نے اللہ سے ڈر کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ جب ہم یہ نہیں سکھائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دونوں کے درمیان قربانی کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا، دونوں کے درمیان پیار محبت کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ دونوں کے اندر جدائی ہو جائے گی۔ دوسری بڑی وجہ ذہنوں کا اختلاف۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ایک ایک وجہ پر آدھا گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے اس بات پہ غور کیا کہ جس بیٹے کی میں کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان ذہنی فاصلہ کتنا ہے؟ اور اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تربیت سے ہوتا ہے۔ ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں رونا کیوں میں بھانڈے کھ نہیں لبدا۔ تربیت، اس کا تعلق تعلیم سے نہیں۔ احمد صاحب، ہم نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ جاہل اور ڈنگر دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے ان پڑھ سمجھدار دیکھے ہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا بیٹے کی سوچ، بیٹے کی فکر، اس کا ذہن کس طرف جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے طلاق کے اسباب میں سے کیا ہے؟ ایک، میری بہن نہ ناراض ہو جائے، میرا بھائی نہ ناراض ہو جائے، میرا دوست نہ ناراض ہو جائے۔ جن کی آپس میں شادی ہو رہی ہے ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ پرانے رشتے مضبوط کرنے کے چکر میں ہم بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جب طلاق ہوتی ہے تو نیا رشتہ بھی ختم اور پرانا بھی۔ کیوں جی؟ کوئی باہر کی بات تو نہیں میں کر رہا، طے شدہ بات ہے نا۔ اس لیے طلاق کا تیسرا سبب ذہنی عدم ہم آہنگی، مینٹل کمبینیشن کی کمی۔ جب ذہن آپس میں نہیں ملیں گے، لڑکی ہے فیشنیبل، لڑکا ہے سیدھا سادہ، لڑکی کو شوق ہے دن رات ہوٹلنگ کا، لڑکا کہتا ہے نہیں، جو مزہ مسی روٹی کے اندر ہے وہ پیزے کے اندر نہیں ہے۔ صرف ایک مثال ہی کافی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کل کو بڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی وجہ، ہم نے اپنے بچوں کو اس رشتے کا تقدس اور احترام نہیں سکھایا۔ دو حدیثیں سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت الزوجۃ ان تسجد لزوجها۔ اگر اللہ کے بعد میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگرچہ لفظ غلط ہے لیکن ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ مجازی خدا۔ یہ منطق کی بحث ہے، حقیقت اور مجاز۔ ڈاکٹر صاحب، حقیقت اور مجاز، یعنی شوہر حقیقی خدا تو نہیں لیکن کیا ہے؟ مجازی خدا ہے۔ اس کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقدم اسے رکھنا ہے۔ کیا میں نے، آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھایا ہے؟ اور اسی مناسبت سے ایک اور حدیث جو میں اکثر و بیشتر آپ کو سناتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحافظت فرجها۔ ایک عورت 4 کام کر لے، جاؤ جا کے یہ حدیثیں سنا دو اپنی بچیوں کو۔
فرمایا ایک عورت 4 کام کر لے، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میری بندی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جہاں مرضی داخل ہو جائے۔ دوسری طرف آ جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرمان، فرمایا مردو سنو، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتی اللقمۃ تضع فی امرأتک، فرمایا ایک مرد اگر دل کی خوشی سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، رب کائنات اس کے بدلے میں اس کو صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جھگڑا ہی خرچے کا ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں نوجوانوں کو جانتا ہوں، 11 بادشاہ تے کھلے پیسے خرچ کریں گے، پارٹیاں اڑان گے، کبوتر بازی کرن گے، موٹر سائیکلاں تے جناب ویلنگ کرن گے شادی شدہ ہونے کے باوجود، لیکن بیوی گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پرواہ کوئی، وجہ تربیت نہیں ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرمایا واتقوا اللہ فی النساء، آخری حج کا خطبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخی خطبہ ہے، فرمایا مردو اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کے نام پر ان سے نکاح کر کے تم ان کے جسم و جان کے مالک بنے ہو۔ کیا کوئی مرد عورت کی قربانی کا بدلہ دے سکتا ہے کہ تیرے خاطر اس لڑکی نے، اس عورت نے اپنی برادری، قبیلہ، کنبہ، ماں باپ، بہن بھائی، کل کائنات سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب مزید اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ جب یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی ہوتی، نتیجتاً آپس میں باہمی احترام کی فضا نہیں بنتی ہے۔ یاد کیجئے عرب معاشرے میں آج بھی یہ رواج ہے، ہمارے ہاں جو ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا، ان میں یہ بیماری موجود ہے، ورنہ آج بھی جو اصلی نسلی اور خاندانی گھرانے ہیں وہاں عورت اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی۔ درست ہے؟ وہ میرے ایک دوست ہیں، اب تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان ہو گئے، ان کے بڑے بیٹے کا نام اسامہ تھا، تو جب وہ گھر جاتے تو بیوی اسامہ کے ابو کھانا کھا لیں، اسامہ کے ابو پانی پی لیں، اسامہ کے ابو ہاتھ دھو لیں۔ اچھا وہ بچے چھوٹے چھوٹے بڑے ہوئے، ماشاءاللہ 7-8 بیٹے اللہ نے ان کو عطا کیے۔ اب وہ بڑا بیٹا تھا اسامہ، تو اب چھوٹوں نے کہا یار ابا گھر آتا ہے تو اسامہ کے ابو ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ایک دن ان کا باپ گھر آیا تو سارے مل کے کہتے ہیں اسامہ کے ابو آپ آ گئے، اسامہ کے ابو تشریف رکھیے۔ وہ کہتا ہے پاگل دیو کنو، میں تو ابو نہیں۔ کہنے لگے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اسامہ کے ابو سنتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اسامہ کے ابو ہی ہیں۔ عرب معاشرے میں آج بھی عورت اپنے شوہر کو اس کا نام لے کر نہیں بلاتی بلکہ اس کی کنیت سے بلاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو اصلی اور نسلی اور پرانے گھرانے ہیں وہاں کیا ہے، بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی کے والد ہے کہ نہیں، فلاں دے ابا جی ہے یا نہیں، یہ کیا تھا، ایک احترام تھا، ایک ادب تھا۔ اور یقین جانیے میں ایسی خواتین کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو بذات خود گائنی اسپیشلسٹ ہیں، جن کی ماہانہ آمدن لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ بچپن میں والدین نے رشتہ طے کر دیا، شوہر انگوٹھا چھاپ ہے، گھر آتا ہے مریضوں سے معذرت کر کے جا کے شوہر کے آگے کھانا خود رکھنا ہے، اس کو چائے وغیرہ خود پیش کرنی ہے، اس کے ہاتھ خود دھلانے ہیں، اس کو پانی وغیرہ خود پیش کرنا ہے۔ باہمی احترام کی کمی، یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے نا، جی ہم ماڈریٹ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، شوہر بیوی کو تم کہہ کے بلاتا ہے نام لے کے، اور بیوی بھی شوہر کو تم کہہ کے بلاتی ہے باقاعدہ نام لے کے، نتیجہ احترام دلوں سے ختم ہو جاتا ہے، بہت جلد یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کا ایک اور سبب بھی ہوتا ہے، وہ کیا، چونکہ
بات وہی ہے کہ عزت محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی، ساری تان آ کے تربیت پہ ٹوٹتی ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ذرا توجہ کے ساتھ میرے سوال پر غور کیجئے گا، کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کی اس نہج پر تربیت کی کہ بیٹا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ تنگی میں بھی گزارا کرنا ہے اور فراخی میں بھی گزارا کرنا ہے؟ نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم بیٹیوں کے رشتے کرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھتے ہی دولت کو ہیں۔ بڑے درد کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، جتنی مین میک ہم بیٹیوں میں نکالتے ہیں نا، اس کا 50% اگر بیٹوں کے اندر نکالیں تو گھر تباہ ہونے سے بچتے ہیں۔ میں ایسے ظالموں کو جانتا ہوں جو جا کر بیٹیوں کو یوں تاڑتے ہیں جیسے منڈی کے اندر بکرا تاڑا جاتا ہے۔ لڑکی چل کر دکھائے، لڑکی بول کر دکھائے، چونکہ نازک معاملہ ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ لڑکی کی 50 چیزیں دیکھیں گے اور لڑکی والے لڑکے میں صرف ایک چیز دیکھیں گے، کماؤ پتر ہے، پیسے ہیں، شرابی، زانی، جواری، جناب آوارہ گرد، بے نماز، دین سے دور، سب کچھ قابل قبول ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ جب آپس میں احترام نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد تباہی اور بربادی ہے۔ 5واں سبب بدگمانی۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح مسلم میں فرمایا ان الشیطان یرسل جنودہ وکان عرشہ علی الماء، شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اس کا تخت پانی پر ہوتا ہے۔ شام کو اس کے چیلے آتے ہیں، آ کر کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، سب کو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک چیلا اس کا آ کر کہتا ہے میں میاں بیوی کے پیچھے پڑ گیا، اس وقت تک میں نے ان کو چھوڑا نہیں جب تک ان کی علیحدگی نہیں کروا دی۔ حدیث کے الفاظ فرمایا شیطان اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ، تو نے سب سے بہترین کام کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، اللہ ناراض اور شیطان خوش، میاں بیوی کے درمیان پیار محبت ہو تو اللہ خوش اور شیطان، تو کی خیال ہے؟ پھر اگلے جمعے بیان کروں گا، یہ جو چھٹا سبب ہے نا یہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا۔ میرے پاس آتے ہیں کیسز گھریلو جھگڑوں کے، یقین جانیے 90% سے زیادہ کیسز میں میاں بیوی کا آپس کا اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا اس پر اگلے جمعے بات کریں گے۔ دوسرے خراب کرتے ہیں، بدگمانی طلاق کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد پر قائم ہوتا ہے، جب آپ کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں، یہ رشتہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے ایک اصول بتایا۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، اعتکاف کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی ماں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئیں۔ اندھیرا تھا، جب واپس جانے لگی 2 صحابہ نے دیکھ لیا، آپ نے ان کو بلایا، جب چلی گئیں بلایا، آ گئے، آقا حکم فرمائیے، فرمایا انہا صفیہ، یہ کوئی غیر عورت نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم اور آپ پر شک کریں؟ فرمایا ان الشیطان یجری فی بنی آدم کما یجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ میاں بیوی کا یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کو بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ موضوع میں نے لمبا چھیڑ دیا، اس خطبے کے دوران اس کو مکمل نہیں کر سکا۔ رب کائنات نے توفیق دی
مزید 5 اسباب اگلے جمعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنے گھروں میں امن چین اور سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اسباب پر روک لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ رزق کی اس میں بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔